شیئر کر لوں گی, ڈونٹ وری. السلام علیکم ایوری بڈی. ہم ابھی اپنی ساؤتھ ایشیا پریس کی ٹاک میں لائیو ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے دو گیسٹس ہیں, گلالائے اسماعیل اور عبداللہ ننگیال. عبداللہ ننگیال ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں, جہاں پر انہوں نے آج پشتون تحفظ موومنٹ کے جو مظاہرے میں شرکت کی اسلام آباد میں, جو پریس کلب کے باہر ہوا تھا علی وزیر کی گرفتاری کے خلاف, اور اسی طریقے سے مختلف دیگر شہروں میں اور پوری دنیا میں پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے مظاہرے ہوئے. اس کے بارے میں بھی ہم ان سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ گلالائے اسماعیل ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہی ہیں, جہاں پر وہ اس وقت پشتون تحفظ موومنٹ کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پشتونوں کے حقوق کے حوالے سے اور مختلف حقوق کے حوالے سے پاکستان میں ان کی اویئر گرلز کے نام سے ایک آرگنائزیشن بھی ہے, اور وہ ریسنٹلی جلا وطن ہوئی ہیں اور وہ اب ایگزائل میں رہتی ہیں امریکہ میں. میں سب سے پہلے عبداللہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ جو یہ وہاں پر پروٹیسٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں, اس پہ جو ایک چیز جو کنفیوژن تھی اور ابھی بھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ علی وزیر جو ہیں وہ ان کو کراچی لے گیا ہے, لیکن اریسٹ ان کو پشاور کیا گیا تھا. تو یہ جو اریسٹ پشاور میں کیا گیا, پھر بعد میں پشاور پولیس نے کہا کہ جی یہ تو کراچی کی ایف آئی آر تھی, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے خلاف تو بہت ساری جگہوں پہ ایف آئی آر درج ہیں. تو یہ کیا کوئی کسی قسم کی چال تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ کسی طریقے سے سندھ پولیس پہ یہ بات ڈالی جائے یا سندھ گورنمنٹ پہ یہ بات ڈالی جائے اور اریسٹ ان کو پشاور میں کیا جائے اور پھر وہاں پہ ان کو منتقل کر دیا جائے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ طاہر صاحب کہ اکثر آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہمیں کوریج دیتے ہیں. بات یہ کہ یہ تو ریاستی اور بالکل ڈیپ سٹیٹ کی ایک سازش یا چال ہے کہ سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر ایک بندے کو پریشرائز کرنے کے لیے اتنا دور سفر پر مجبور کرتے ہیں بندے کو کہ پھر یہ نفسیاتی طور پر دباؤ میں آئے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ آلریڈی آئی جی کو اغوا کیا تھا تو وہی ایشو بھی چل رہی ہے. ساتھ ساتھ یہاں پہ کراچی سے جلسے کے بعد دوسرے دن علی وزیر یہاں پہ آ گئے اور ایک رات ادھر گزارا, ادھر نہیں اریسٹ کیا. پھر ادھر اسلام آباد تھے تو اسلام آباد میں بھی اریسٹ نہیں کیا گیا. اور پھر جب اے پی ایس کے شہداء کی تعزیتی ریفرنس میں وہ بطور مہمان شریک ہوئے تو اسی دن جس دن پہ ڈاکا کی سقوط ہوئی تھی, سقوط ڈاکا, اور پھر اے پی ایس کے 150 بچے شہید کیے گئے تھے, اسی دن تعزیت کے بعد اس کو پکڑا جانا اور اریسٹ کرنا اور پھر پشاور میں. اور پھر ایک دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ایک وزیر جو ایس ایچ او ہے طاہر وزیر, کہ ہمارے فرنگیوں کی یہی طور طریقہ تھا کہ اپنے قوم والوں کو اپنے بندوں سے مار پڑتی تھی. تو وہاں پہ بھی ایک وزیر ایس ایچ او کو طاہر کو لا کے ان سے پکڑوایا کہ کوئی یہ جسچر نہ جائے کہ کسی دوسرے قوم نے یا کسی اور نے اس کو پکڑا ہے, بلکہ اپنے ہی قبیلے کے بندوں نے ان کو پکڑا ہے. تو یہ تو ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسی ہے یا ایک چال ہے, لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ کون کہاں سے کہہ رہا ہے, کہاں سے آرڈر مل رہی ہے, کہاں سے یہ چال چل رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ سندھ گورنمنٹ بلاول نے کنڈیم کیا, اور جس طرح آئی جی کو پچھلے صفدر کے کیس میں پتہ نے اغوا کیا تھا اور پھر بائی فورس اس سے فیصلہ لیا گیا تھا اور اریسٹ کے آرڈر لیے تھے, اسی طرح آج فرت اللہ بابر صاحب نے ہمارے احتجاج میں کہا, کھل کر کہا کہ اس کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ آئی جی کی طرح جو اغوائی کی کیس تھی اسی طرح یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے.
ابھی جیسے عبداللہ صاحب ابھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کراچی میں بھی کچھ پھر دوبارہ اریسٹ ہوئے تھے آپ کی جب احتجاج ہوئی ہیں. اسلام آباد میں جب احتجاج ہوا کیا وہاں آپ کو تنگ کیا گیا یا مختلف جو شہروں میں احتجاج ہوئے ہیں ان پہ کوئی کریک ڈاؤن ہوا ہے؟ اور ابھی اس وقت علی وزیر کا لیگلی کیا آپشنز ہیں اویلیبل آپ لوگوں کے پاس؟ بات اس طرح ہے کہ ہمارے کراچی کے کوآرڈینیٹر نور اللہ ترین کو گرفتار کیا گیا تھا اور جو کراچی میں ہمارا ذمہ دار بندہ ہے وہاں پہ ہیڈ ہے ان کو اریسٹ کیا تھا. اسلام آباد میں بھی یہ تو گلالے کو پتا ہے. ادھر جب ایک دن ہمیں ارمان لونی کے احتجاج کے بعد ہمیں اکٹھے ادھر اریسٹ کیے تھے تقریباً 16-17 بندوں کو جس میں گلالے بھی تھی اور رات کو پھر دوسرے دن میرے خیال میں ان کو رہا کر دیا ہم نے. تو پھر 16-17 دن جیل میں گزارے. اسی طرح جس دن بھی ہم یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں ہم کافی سارے احتجاجوں میں ادھر شرکت کرتے ہیں لیکن جس دن پی ٹی ایم کا یا ہمارا احتجاج ہوتا ہے تو اسی دن اتنے زیادہ تعداد میں نفری اور پولیس کو بلا لیتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ کوئی دہشت گرد آئے ہیں بندوق اٹھا کے لائے ہیں اور اسلام آباد پہ اٹیک کر رہا ہے یا اسلام آباد پہ چڑھ رہے ہیں. اس طرح جسچر دے رہے ہیں, اس طرح ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے. میں نے آج بھی اسپیچ میں یہ کہا کہ ہمیں یہ احساس نہ دلایا جائے. ہم امن لوگ ہیں, نان وائلنٹ ہیں, ہم امن کے دائی ہیں اور امن کا پیغام لے کے آیا ہے یہاں پہ. ہمیں یہ جسچر نہ دے دو کہ ادھر آپ نے اتنے نفری کو کھڑا کر دیا ہے. تو یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے, اکثر ہمیں تنگ کیا جاتا ہے, اریسٹ کی دھمکیاں دی جاتی ہے. لیکن پچھلی دفعہ جب اطہر من اللہ نے ایک وہ ڈیسیژن لے لی ہے اور انہوں نے بتایا کہ کس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے, وہ ڈی سی کو بلاؤ جس نے ایف آئی آر کٹوائی. اس کے بعد یہ کچھ پوزیشن نارمل ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ان کو نفری ڈپلائی کر دیتے ہیں. اور آج ہمارے کراچی کے دوست کو اریسٹ کیا ہے, باقی کسی بھی جگہ پہ اریسٹ نہیں. جی گللائی, اگر آپ سے اس میں کیونکہ جیسے ابھی ذکر کیا عبداللہ نے کہ پہلے بھی یہ کافی عرصے سے ہوتا آ رہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹینسٹی بڑھتی ہے پھر تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے کریک ڈاؤن ہوتا ہے. حکومت سیکھ نہیں رہی ہے. مطلب ابھی اگر دیکھیں تو جس طریقے سے مطلب علی وزیر کو اریسٹ کیا تو اس کو اریسٹ وہاں سے کیا گیا. ان کو جب جو ہے وہ ایک ایسی سیریمنی میں موجود تھے جہاں پر جو باقی پشتون والدین ہیں وہ اپنے انصاف مانگ رہے تھے اور وہ شہداء کانفرنس کے حوالے سے جو کہ پشاور اسکول حملے کے اندر جو شہید ہوئے تھے بچے اس حوالے سے وہاں پہ ایک پوری سیریمنی تھی. اور اس کے بعد یعنی تو ایک اس قسم کا میسج دینا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی آج کل اسلام آباد میں جو ہے جو طالبان کی جو ڈیلیگیشن ہے وہ آئی ہوئی ہے. ان کو 16 دسمبر کو اگین جس دن طالبان نے حملے کیے اور 130 سے زائد بچوں کا قتل کیا اسی دن ان کو ہوسٹ کیا گیا فارن آفس میں. اس طریقے کی مطلب حرکتیں دوبارہ بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ میسیجنگ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ کہیں سے بھی تبدیل نہیں ہو رہی اور بلکہ ورس ہو رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھے تہا صرف یہ نہیں ہے کہ میسیجنگ ورس ہو رہی ہے. پاکستانی ریاست کا جو پورا طریقہ کار ہے جو یہاں پر مختلف قومیں بستی ہیں خاص کر جو پیریفریز کے اوپر قومیں بستی ہیں ان کے ساتھ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ پاکستانی ریاست کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے. اگر اس ریاستی اداروں نے کچھ سیکھنا ہوتا تو 1971 سے سیکھ لیتے. 1971 سے بھی نہیں سیکھا گیا. اور وہ جو 16 دسمبر کا دن ہے جس پر علی وزیر کو گرفتار کیا گیا ہے یہ 2 حوالوں سے دیکھے اہم ہے. ایک تو یہ سقوط ڈھاکہ کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس میں پاکستان کو زیادہ احساس ہونا چاہیے, زیادہ ان کو یاد ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے ایک قوم کے ساتھ ان کے قومی حقوق نہیں مانے, ان کے وسائل کے اوپر ان کے اختیار نہیں مانے, ان کے زبان کا حق نہیں مانا, ان کے سیاسی حقوق نہیں مانے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا. ان کو تاریخی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں پاکستان کی کتنی بے عزتی ہوئی اور اس ریاست کے اوپر کتنا شرمندہ ہونا پڑا کہ انہوں نے جس طرح کے جو جینوسائیڈل کرائمز کیے ہیں, جو وار کرائمز انہوں نے بنگال میں جو وار کرائمز کیے گئے تو کچھ سیکھنا ہوتا تو سیکھ جاتے. لیکن سقوط ڈھاکہ کے دن ہی علی وزیر کو گرفتار کرنا ایک ایسے بندے کو جو کہ سمبل ہے
रेजिस्टेंस का, सियासी मुजाहिमत का सिंबल है, अदम तशद्दुद का सिंबल है। अली वजीर वो खानदान है जिसने दहशतगर्दों के हाथों और इस रियासत के जुल्म के हाथों उसके खानदान के 18 अफराद कत्ल हो चुके हैं, और आप उस ऐसे इंसान को सुकूत ढाका के दिन गिरफ्तार करते हैं, तो आप पूरी कौम को और इस मुल्क में बसने वाले अक़वाम को ये पैगाम देते हैं कि हम 1971 से ठस से मस नहीं हुए, हमने एक हिस्सा अपना खो दिया, लेकिन हम आज भी सीखने के लिए तैयार नहीं, हम आज भी कौमियतों के साथ वही सलूक कर रहे हैं। फिर दूसरी इसकी अहमियत ये इस दिन की ये थी कि आप एक ही दिन के ऊपर जिस दिन लोग इंसाफ मांगने के लिए, जब वालिदैन इंसाफ के लिए निकलते हैं, जो मैसेकर हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल में, उस दिन आप तालिबान को वेलकम, आप मुल्ला ब्रादर को इस्लामाबाद बुलाते हैं, आप उसको डिप्लोमेटिक तरीके से वेलकम करते हैं, लेकिन जो बंदा तालिबान, जिन बच्चों को तालिबान ने शहीद किया है, जो तालिबान की प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा है, आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो रियासत जो है, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि खबर आई थी कि हुकूमत ने फैसला किया है कि वो सख्त हाथों से निपटेंगे पीटीएम के साथ, और हमने देखा है कि जब भी इस तरह का बयान आता है उसके बाद एक सीरीज ऑफ क्रैकडाउन शुरू हो जाती है। पिछले साल की बात है, 29 अप्रैल 2019 को तब जो डीजी आईएसपीआर थे आसिफ गफूर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था टाइम इज अप फॉर पीटीएम। उसके बाद हमने देखा कि खड़कमर मैसेकर हुआ, अब्दुल्ला, अली, मोहसिन सब गिरफ्तार किए गए, मेरे ऊपर मुकदमे बना दिए गए, पूरी सीरीज शुरू कर दी गई थी क्रैकडाउन की। दोबारा पैगाम दिया गया है कि अब हम दोबारा सख्ती से निपटेंगे पीटीएम के साथ, और दोबारा से हम क्रैकडाउन का सिलसिला देखना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तानी रियासती इदारों को ये सीखना होगा कि ये एक जमहूरी मुल्क है, ये एक फेडरेशन है, और अगर इस फेडरेशन को सलामत रखना है तो यहाँ पर बसने वाली कौमों के जो सियासी हुकूक हैं, उन सियासी हुकूक को मानना होगा। दुनिया बदल चुकी है, वो दौर बदल चुका है कि आप तालिबान तैयार करेंगे, आप उनकी ट्रेनिंग देंगे, आप कुछ इलाकों को ब्लैक होल की तरह इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आप ट्रेनिंग देंगे, सेफ हेवन के तौर पर तालिबान के लिए, दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल करेंगे, और दुनिया को पता नहीं चलेगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, इस वक्त नौजवान खुद जाते हैं, वो बोलते हैं, वो दुनिया को बता देते हैं कि असल में यहाँ पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं हो रही, यहाँ पर दहशतगर्दी को बचाने की जंग हो रही है, यहाँ दहशतगर्दी को बचाया जा रहा है, और जो लोग दहशतगर्दी के खिलाफ बोल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो रियासत को अपना रवैया बदलना होगा, वरना तो जो सुकूत ढाका के दिन ही इन्होंने पश्तूनों के साथ किया, इनको सीखना चाहिए कि कहीं कोई और दोबारा इस मुल्क में कुछ ऐसा ना हो जाए। गुललाई, यही इसी बात को मैं अगर आगे लेके चलूं, मैंने क्योंकि एक्चुअली काफी पहले इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट नई स्टार्ट हुई थी आज 2-3 साल पहले, और उस वक्त जब जो ये सारा वाक़यात हुए थे, तो उसमें मैंने एक एनालिसिस ड्रॉ करने की कोशिश की थी कि क्या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में और बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट में कोई मुमासलत है और कोई पैरेलल्स हैं। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं जी, उसमें जो है देखेंगे, जो एक वो इलेक्शन के जरिए वहाँ पे इलेक्शन चोरी हुए थे, यहाँ पर उस तरीके की एक चीज़ नहीं है। लेकिन हालांकि हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी अरसे से पीटीआई की जो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है वो लगाई हुई है। तो आपको लगता है कि जैसे आपने अभी ये जिक्र किया कि स्टेट की सलामत रहे ना रहे, और ये मतलब हालात उस तरफ जा रहे हैं, क्या हमें ये अलार्मिज्म है कि ये कहना कि जी कल को दोबारा से कोई बांग्लादेश टाइप मूवमेंट, बांग्लादेश टाइप सिचुएशन ना हो जाए? क्या ये हम इस तरीके की बात करके कोई अलार्मिज्म क्रिएट करते हैं, या हम तंबी कर रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है? आपका क्या ख्याल है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो जुल्म 1971 में हो रहा था वही जुल्म हम दोबारा देख रहे हैं। तो आप जब एक ही चीज बार बार करते तो नताइज मुख्तलिफ तो नहीं आ सकते ना। हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी तारीखी गलतियों से सीखे। आपने जेनोसाइडल क्राइम्स किए, आपने वॉर क्राइम्स किए, आपने लोगों का के सियासी, आपने कौमों के, लोगों के भी नहीं कौमों के, आपने कौम के सियासी हुकूक नहीं माने, आपने उनका अपने वसाइल को बरख्तियार नहीं माना, आपने उनकी कौमियत की बुनियाद पर उनकी परसिक्यूशन की, आपने उनकी नस्ल खत्म करने की कोशिश की, आपने उनकी जुबान को चलने की कोशिश की। आप वही चीज आप, और खास सबसे बड़ी बात कि आप उनकी जो सियासी हक होता है ना, सियासी हक का मतलब है कि लोगों का खुद अपने ऊपर इख्तियार हो, लोग खुद अपने बारे में फैसला कर सके। ये सिर्फ इलेक्शन चोरी की बात तो नहीं थी ना, वो जबान की भी बात थी, वो पूरा उनका एक हक नहीं मानना था। और पूरे जिस तरह से सिस्टम, अब उसमें डिटेल में चले जाएंगे कि 1971 से पहले पाकिस्तान का आईनी निज़ाम क्या था और 1971 के बाद पाकिस्तान के आईनी निज़ाम में किस तरह से तब्दीलियां की गई। उस वक्त फायदे में ये था कि
आबादी के तनासब से वसाइल की तकसीम ना हो। 1971 से पहले पाकिस्तान के आईनी कायन ऐसा था कि जो वसाइल की तकसीम थी वो आबादी के तनासब से नहीं थी, वो बस बराबर बराबर सबको थी। उसके बाद जो था पाकिस्तान 1971 के बाद ये कहा गया कि नहीं जी आबादी के तनासब से हम वसाइल की तकसीम करेंगे। तो पंजाब को जाहिर बात है सबसे ज्यादा वसाइल मिलने लगे, सबसे ज्यादा सीटें उनको कौमी असम्बली में मिली। तो इस वक्त हम देखते हैं कि पंजाब हेजमनी कॉन्स्टिट्यूशनली जब हम देखते हैं ना तो एक आपको पंजाब हेजमनी नजर आती है, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको नजर आती है। उसके साथ जब आप एक दूसरे हमारे साथ तो ज्यादती ये भी की जा रही है ना कि एक तो हमारे हुकूक तस्लीम ना करना, और सिर्फ पश्तूनों के साथ नहीं बलोचों का हाल देख ले, सराइकियों का हाल देख ले, जो सिंध में अली वजीर की गिरफ्तारी हुई है। तो आप क्या पैगाम आप क्या देना चाहते हैं? मैं समझती हूँ कि जो पीडीएम की तहरीक को भी है और इससे थोड़ा सा पहले ये जो पूरा एक साल हमारा रहा है, पिछला एक साल, उसमें हमने देखा कि बहुत दहाइयों बाद एक दफा फिर से कौमों के बीच में अलायंसेस बनने लगे हैं। सिंधी पश्तून अलायंस, पश्तून और बलोच अलायंस बनने लगा है, और एक नई चीज जो उसमें नजर आने लगी है वो है पंजाब का इन कौमी अलायंस का हिस्सा बनना, और पंजाब के लोगों का भी मतलब जैसे मरियम नवाज गई बलूचिस्तान में, उसने गले लगाया उन बच्चियों को जिनके भाई गुमशुदा हैं या जिनके वालिदैन गुमशुदा है। तो एक नए लेवल के कौमों के बीच में अलायंसेस नजर आए, और मुझे लगता है कि उस वक्त रियासत बहुत ज्यादा खौफजदा है कि ये मुख्तलिफ कौमों के लोग एक साथ मिल रहे हैं, इनके अलायंसेस बन रहे हैं, और इसी वजह से इसको तोड़ने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि अली वजीर के ऊपर FIR सिंध में करना और पेशावर से उसको गिरफ्तार करना। इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन ये सियासी मेच्योरिटी देखे जो उनको नजर नहीं जो आई होप कि उनको नजर आएगी कि लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है कि इदारे सियासी पार्टियों के कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो पुलिस का इदारा हो। हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं कि इस वक्त अगर एक महकमा है जिसने सब चीजों को कंट्रोल में लिया हुआ है, वो ISI और पाकिस्तानी फौज है, और ये पुलिस भी अगर कुछ करती है तो इनके कहने पर, इन्हीं के कहने के ऊपर करती है। तो लोगों की तो ये वो इस अलायंस को तोड़ नहीं पाएंगे इस तरह के हथकंडे से। हमें बहुत खुशी होती है अगर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी एक स्टैंड लेती और वो भी इनकार करती इस तरह की गिरफ्तारियों से। हमें खुशी होती कि FIA इनकार करती कि वो इस्तेमाल नहीं होंगे, ISI और ISI या फौज के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। तो थोड़ा सा हमारे जो बाकी जो पुलिस का महकमा है, जो FIA है, उनको भी थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए, और इनको इस तरह अपने कंधे, अपने शोल्डर्स नहीं देने चाहिए। इन इदारों को उसूलन स्टैंड लेना चाहिए। जो मेरे वालिद साहब का, क्योंकि हम जरा बांग्लादेश की बात कर रहे थे, जब मेरे वालिदैन की तारीख हुई थी, जिस तारीख में उनको बरी कर दिया गया था मुकदमे से, जो उनके ऊपर दहशतगर्दी का मेरे वालिदैन के ऊपर मुकदमा बनाया गया था, तो जिस तारीख में उनको बरी किया गया था, उसमें जज ने को बोला, जो प्रोसिक्यूटर था, उसको बोला कि तुम लोगों ने सीखा नहीं है बांग्लादेश से कि उस लड़की ने अगर 2 मिनट की तकरीर कर दी है और उसने बोल दिया कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है, तो जाकर उस जुल्म की इन्वेस्टिगेशन करो ना, जिसके खिलाफ वो एहतजाज कर रही है। तुम लोग उल्टा आकर जिसने एहतजाज किया उसके ऊपर मुकदमे करते हो। एहतजाज तो लोगों का बुनियादी हक है। और जज ने कहा तुम लोगों ने बांग्लादेश से कुछ नहीं सीखा, तुम लोग चाहते हो कि दोबारा इस तरह हो जाए। तो सिर्फ मेरे या हम PTM के लोग नहीं हैं, इस वक्त मुख्तलिफ इदारों के में बैठे हुए लोग भी ये समझते हैं कि उससे भी ज्यादा या उस लेवल का जुल्म हो रहा है। तो पाकिस्तानी इदारों को देखना चाहिए कि वो क्या नताइज अखज़ करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बातों की तरफ निशानदही की। इसमें एक तो ये बात कि जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM जो चल रही है, उसके अंदर मरियम नवाज ने स्टैंड लिया है और अली वजीर की गिरफ्तारी को कंडेम भी किया है। बिलावल भुट्टो की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। फरहतुल्लाह बाबर के बारे में जैसे अब्दुल्ला साहब ने बताया कि वो आज प्रेजेंट थे और इस्लामाबाद में उन्होंने बात की। अब्दुल्ला साहब ये बताइए कि एट द सेम टाइम हमने देखा है कि थोड़े अरसे पहले थोड़ा सा PDM के इख्तलाफात हुए थे, जिसमें मोहसिन दावड़ ने अपनी अलहदगी इख्तियार कर ली उनसे। तो आपको लगता है कि इस वक्त जिस तरीके से गुललाई कह रही हैं कि अक्रॉस द बोर्ड, और आपने आज आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की अक्रॉस पाकिस्तान की, मैं देख रहा था कि हर शहर में प्रोटेस्ट हुई, वहां से हर शहर में काफी लोगों ने उसमें शिरकत की। तो आपको सियासी तौर पर सपोर्ट है, वैसी हासिल है जैसी आप चाहते हैं, या सियासी जो हमारे मुल्क में जो सियासी किरदार हैं वो कभी सपोर्ट देते हैं, कभी वो पीछे हट जाते हैं, और अवाम में क्या मकबूलियत है, अवाम में किस तरीके का रिस्पांस देखते हैं जब आप मुख्तलिफ शहरों में जैसे आज आपने प्रोटेस्ट की, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बात ये कि
پی ڈی ایم کے حوالے سے تو وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کی جو سٹانس ہے وہ پی ٹی ایم کی سٹانس بھی وہی ہے جو پی ڈی ایم کہہ رہی کہ ووٹ کو عزت مانگتے ہیں، لیکن ہم تو پوری ریاست کو عزت مانگتے ہیں کہ ریاست اور تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہے اور جو ادارہ جس کے لیے برتی ہوا ہے وہی کام کرے. لیکن آج تو پی ڈی ایم پہ بھی واضح ہو گیا کہ ووٹ کو عزت کو چھوڑو، یہاں پہ تو ایک منتخب ایم این اے جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی بھی عزت نہیں ہے، اور اس کو ہتکڑیوں میں باندھ کر اور جس طریقے سے گلالے نے ایکسپلین کی کہ جس دن پہ یہ ہوا تو یہ تو بڑی شرمناک بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ تو ووٹ کو چھوڑو، یہاں پہ تو پارلیمنٹ کی عزت نہیں ہے، یہاں پہ تو ایک منتخب ایم این اے کی عزت نہیں ہے اور اس کو اس طرح باندھا دیا جاتا ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے بھی اور سب ہم اکٹھے مل کر یہاں پہ پارلیمنٹ کو عزت کی بات کریں کہ یہاں پہ تمام آئینی جو ادارے ہیں، تمام جو پلرز ہیں، اس کو اپنی جو جائز وہ رائٹس ہے، عدلیہ کی بات کرے، پارلیمنٹ کی بات کرے، میڈیا کی بات کرے، جو بھی پلرز ہیں وہ اپنی آئینی اختیارات استعمال کرے اور جو ادارے اس کے محتاط ہیں یا جو کام ہے وہ وہی کام کرے. لیکن بدقسمتی سے یہاں یہ نہیں ہو رہا، اور ہمیں پی ٹی ایم والوں کو تو سپورٹ کی جو بات ہے میرے خیال میں اسی طرح سپورٹ ہمیں نہیں مل رہا جس طرح چاہیے. ہر کمر کے بعد جو رسپانس ملا تھا اور آج علی وزیر کے بعد جو رسپانس مل رہا ہے اس میں کافی فرق ہے، کافی واضح فرق ہے، اور اسی طرح رسپانس نہیں ملا. اور صرف مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ اور عوامی ورکر پارٹی کے علاوہ میرے خیال میں کسی نے کنڈیم نہیں کیا ہے یا کسی نے یہ برا نہیں مانا ہے کہ ایک منتخب ایم این اے کو اس طرح جس کی تجلیل کی گئی یا جس طرح اس کو ہتکڑیوں سے باندھا. یہاں پہ تو ان کو مثال میں یہ بات لینا چاہیے کہ رام انور بغیر ہتکڑیوں آتا ہے، جو 444 بندوں کا قاتل ہے اس کو بغیر ہتکڑیوں لا کے سپریم کورٹ میں ولن اور ڈان کی طرح پیش کیا جا رہا ہے، یہاں پہ تو اے پی ایس کے شہیدوں کے جو قاتل ہے احسان اللہ احسان کو ٹی وی پہ بٹھا کر اس سے انٹرویوز لیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ہمیں سینسر کیا گیا ہے، ہمیں ہماری آواز کسی تک پہنچانے نہیں دیتا. یہاں پہ تو ہمارے ایم این اے کو اور پی ٹی ایم کے ایک لیڈر کو جس طرح ہتکڑیوں سے باندھا ہے، تو یہاں پہ میرے خیال میں ہم نے جو ووٹ کو عزت تو چھوڑو، ایم این ایز کو ہم عزت مانگیں گے اور پارلیمنٹ کو عزت مانگیں گے یا تو، اور پی ڈی ایم کو بالکل سیریس ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے اسی طرح نہیں ہوا. نہیں، اور اس کے علاوہ جو عوام میں آپ کو، کیونکہ دیکھیں ایک طریقے سے ان کی تو اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طریقے کی جو مین سٹریم کی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ سے پاسٹ میں ہمیں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ کرتی آئی ہیں، ہمیشہ سے انہوں نے ڈیلز کی ہیں، بیک ڈور ڈیلز کی ہیں، اور اس پوری پی ڈی ایم کی موومنٹ کے اب مطلب لیڈر جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں. اب ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کی کیا اپنی ہسٹری رہی ہے، لیکن عوام کے اندر جو اس میں خاص طور پہ جو پشتون یوتھ ہے، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پشتون یوتھ جو ہے اس وقت بہت ایکٹیو ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، مین اسٹریم میڈیا پہ تو بالکل ہی اس کو سینسر بھی کیا ہے اور انڈر پلے کیا ہے اور ڈاؤن پلے کیا گیا ہے، اس پہ فوکس ہی نہیں کیا گیا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کافی زیادہ بات چیت ہوئی پی ٹی ایم کے سرکلز کے اندر، پشتون تحفظ موومنٹ کے سرکلز کے اندر، پشتون یوتھ کے اندر. باقی قومیں جو ہیں جیسے گلالائی بتا رہی تھی، تو اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ عوام کے اندر مقبولیت بڑھ رہی ہے، یا کیونکہ عوام کے میں بھی تو ایک جب تک ان کو انفارمیشن نہیں ملے گی، رسائی نہیں ملے گی، حقیقت نہیں پتہ چلے گی کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے ہم اس دن سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے جب شو کر رہے تھے تو یہی ذکر ہوا کہ
ہمارے ینگر جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ان دنوں میں. تو اسی طریقے سے اب اگین جو میڈیا ہے اس کو بلیک آؤٹ کر کے بتایا نہیں جاتا. تو کیا آپ اپنا میسج عوام تک پہنچا سک رہے ہیں, پہنچانے میں کامیاب ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ بات یہ کہ ایک تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ باقی قوموں کو ہماری جو میسج ہے یہ نہیں پہنچانے دیتے نا, لیکن پھر بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں اور ٹویٹر پہ دیکھیں تو کل سے یہ پرسوں سے ہمارے جو ٹرینڈز ہیں وہ ٹاپ پہ چل رہی ہے, اور اس سے اندازہ آپ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی ہمیں وہ کوریج سوشل میڈیا پہ مل رہی ہے, یا کتنی جو ایجوکیٹڈ لاٹ ہے وہ کتنی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ تو چھوڑ کے پشتون تو اکراس دا بورڈ آپ نے آج دیکھا ہوگا, کابل میں بھی ہمارے لیے احتجاج ہو گئے, کندہار میں بھی ہو گئے, باقی کل خوست میں بھی ہے, پورے دنیا میں ہمارے لیے احتجاجیں ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, آج ہمارے احتجاج میں کشمیری بھائی آئے تھے اور اس نے کہا کہ جو پشتونوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور ہم انشاءاللہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے, اور آپ کو ہماری سپورٹ آپ کی سپورٹ ہمیں بھی چاہیے. اس طرح آج عوامی ورکر پارٹی کے بہت لوگ آئے تھے اور باقی قوموں سے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جب تک ہمیں میڈیا تک رسائی نہیں ملتی اور تمام قومیں ہمیں سننے نہیں پاتے تب تک کمزوری ہوگی. ہماری جو سپورٹ ہے اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور جو پی ڈی ایم کو اگر اس نہج کو پہنچایا, اگر پی ڈی ایم کو یہ عوامی پریشر ہے جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے, اگر عوامی پریشر نہ ہوتی, پی ٹی ایم نہ ہوتی تو کون یہ باتیں کرتی, اس سے پہلے تو کسی نے نہیں کیے, لیکن یہ عوامی پریشر اور عوامی شعور پی ٹی ایم کی وجہ سے آ گئی ہے, اور اب پی ٹی ایم میں یہ انجیکٹ ہو گئی ہے. تو یہ پی ٹی ایم کی مرہون منت ہے, اور یہ آہستہ آہستہ آخری جیت عوام کی ہوگی انشاءاللہ. بالکل بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جیسے کہ جو یہ آواز آ رہی ہے. ہاں, آپ نے جس طرح سے بتایا کہ پی ٹی ایم جو بیسکلی اور منظور پشتین شاید میرے خیال سے ریسنٹ کنٹمپرری ہسٹری میں اگر دیکھیں تو پہلے وہ سیاسی لیڈر ابھر کے سامنے آئے جنہوں نے فوج کا ڈائریکٹلی نام لیا, فوج کے حوالے سے باتیں کی, جلسوں میں ان کے اس بات کو عام کیا اور عوام تک وہ میسج پہنچایا. اور ہم نے دیکھا کہ اب بھی جب بھی جلسہ کرتے ہیں پی ٹی ایم والے تو پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں اور اس میں کافی حد تک پارٹیسپیشن ہوتی ہے. گلالائی, جو ویسٹ میں اور باہر جیسے ذکر کر رہے تھے کہ ابھی مختلف دنیا کے ممالک میں بھی اس طریقے کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے, افغانستان میں ہو رہی ہے, ویسٹ میں جرمنی میں ہوگی, یو کے میں, فرانس میں بھی شاید آرگنائز کی جائے گی, امریکہ میں بھی آپ ہیں, وہاں پر آپ انٹرنیشنل جو ڈائسپورا ہے پشتون تحفظ موومنٹ کا, انٹرنیشنل جو پشتون موومنٹ ہے اس کے حوالے سے وہ سپورٹ کتنی ضروری ہے, اس سپورٹ کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اس سپورٹ کو ہم ایک میننگ فل ایکشن میں تبدیل کر سکتے ہیں, آپ اس حوالے سے کچھ کر رہی ہیں, کیا بتانا پسند کریں گی ہمیں؟ شکریہ طاہا. اصل میں ایک تو ڈائسپورا کا فائدہ میں کہوں گی یہ ہے کہ ہم ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں میڈیا کے اوپر سینسرشپ نہیں ہے اور اظہار رائے کی آزادی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈائسپورا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہے کہ وہ تحریک کو سپورٹ کریں, کہ وہ جو سپورٹ مانگی جائے, جو گراؤنڈ پہ تحریک ہے اس کو سپورٹ کیا جائے اور اس کی آواز کو ایمپلیفائی کیا جائے. اور ڈائسپورا نے یہی کردار ادا کیا ہے کہ جو ہماری پی ٹی ایم کی تحریک ہے جو کہ آن دا گراؤنڈ کام کر رہی ہے, ان کی آواز کو ایمپلیفائی کیا ہے اور ان کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں یہ بھی ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ عبداللہ نے جو اس سے پہلے سوال کے اوپر پوائنٹس اٹھائے تھے وہ بہت اہم تھے. اس میں سب سے پہلے بات تو علی وزیر کی غیر قانونی گرفتاری ہے کہ
کیونکہ علی وزیر قومی اسمبلی کا ممبر ہے تو اس کے اپنے کچھ جو وہ ہوتے ہیں نا اپنے حقوق ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے ناطے, اور اس کو گرفتار کرنے سے جیسے پہلے آپ کو تبھی گرفتار کیا جاتا ہے جب اسپیکر قومی اسمبلی سے اجازت لے لی جائے اس کے بعد. اور لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی جب علی وزیر اور محسن کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس میں ان سارے جو پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو بائی پاس کر کے گرفتار کیا گیا تھا. دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہتھکڑی لگا کر لایا جا رہا ہے, حالانکہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے ناطے ان کو کچھ ان کے حقوق ہیں, اور اس طرح سے ان کو ہتھکڑی میں لا کے پیش کرنا جو ہے تو وہ پوری ایک قوم کو پیغام دینا ہے کہ ہمارے کے ایک آپ کے قاتل کے حقوق زیادہ ہیں, وہ راؤ انور کے حقوق زیادہ ہے, چاہے اس کو امریکہ بلیک لسٹ کرے, چاہے اس کو یو کے برطانیہ اس کو بلیک لسٹ کر چکا ہے, وہاں آنے کے اوپر پابندی لگ چکی ہے کہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ممالک کہ یہ سنگین جرائم میں ملوث ہے یہ انسان, اور اس لیے یہ ہمارے ملکوں میں نہیں آئے گا. لیکن اپنا ملک ہے جہاں پر اس نے یہ ظلم کیا ہے وہاں پر اس کو آرام سے لایا, جو وہ بغیر ہتھکڑی کے عدالت میں آتا ہے, بلکہ عدالت میں آنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا, واٹس ایپ میسج کر دیتا ہے. لیکن ہمارا جو ایک الیکٹڈ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے اس کو ہتھکڑی میں لایا جاتا ہے, تو یہ پوری پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہے, یہ پارلیمانی سپریمیسی کے اوپر حملہ ہے. اور اس کے لیے صرف پشتونوں کو نہیں آواز اٹھانی چاہیے, اس کے اوپر پارلیمنٹ کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ اور پارلیمانی سپریمیسی آئینی سپریمیسی کے اوپر حملہ ہے, صرف ایک قوم کے اوپر یا ایک MNA کے اوپر اٹیک نہیں ہے. پارلیمنٹیرینز کو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر بار بار ہمارے پارلیمنٹیرینز کو پروسیکیوٹ اور پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں, کیونکہ وہ جس مینڈیٹ پر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ اپنے مینڈیٹ کا حق ادا کرتے ہیں. علی وزیر اور محسن کو اگر ووٹ ملا ہے اور وہ آئے ہیں تو اس بیانیے کی وجہ سے آئے ہیں, جو بیانیہ انہوں نے اپنایا تھا دہشت گردی کے خلاف, جو انہوں نے ریاستی دہشت گردی کے خلاف بیانیہ اپنایا تھا اس کے اوپر, تو یہ تو ان کا مینڈیٹ ہے, انہوں نے تو پارلیمنٹ میں بھی یہی بات کرتے ہیں, وہ پارلیمنٹ سے باہر بھی یہی بات کریں گے. تو جو وہ اپنے مینڈیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کیسے ان کی پرزیکیوشن کر سکتے ہیں اور بار بار کر سکتے ہیں, تو پارلیمنٹ کو اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. دوسرا, سیاسی پارٹیوں کے کردار کے اوپر آپ نے بات کی, تو سیاسی پارٹیوں کو بھی میرے خیال میں انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ کیا وہ صرف ایک ٹویٹ دیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, یا وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے, کیونکہ اگر پارلیمنٹ میں آواز تبھی اٹھتی ہے جب سیاسی پارٹیاں کسی چیز کے اوپر آواز اٹھانے کے اوپر فیصلہ کر لیں. تو سیاسی پارٹیوں کو اس وقت اگر وہ سنجیدہ ہیں سویلین سپریمیسی کی بات میں, اگر وہ سنجیدہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ایک ساتھ آنے کا مقصد صرف اقتدار تک رسائی نہیں ہے, بلکہ ان کے آنے کا مقصد اس ملک میں جو طاقت کا اس وقت جو بیلنس ہے, جو سٹیٹس کو ہے, وہ چینج کرنا ہے, اور طاقت ان ایجنسیوں اور فوجیوں سے لے کر واپس پارلیمنٹ کو دینی ہے. اگر یہی PDM کا مقصد ہے تو پھر انہیں علی وزیر کے لیے صرف ٹویٹ نہیں بلکہ مکمل طور پر تحریک کے طور پر ان کو آگے آنا ہوگا, صرف کنڈیم نہیں کرنا ہوگا, اس کے خلاف ان کو سیاسی ایکشن لینے ہوں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا واقعی وہ سویلین سپریمیسی اور پارلیمانی سپریمیسی اور آئینی سپریمیسی ان کا کام ہے. علی وزیر کی اریسٹ کو میں ایک دفعہ پھر کہوں گی, یہ آئینی سپریمیسی کے اوپر, کانسٹیٹیوشن سپریمیسی اور پارلیمانی سپریمیسی کے اوپر حملہ ہے, اس کو میں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. پھر آپ نے بات کی کہ آواز اٹھانے کی, جس سے پہلے بات کی گئی کہ کس طرح سے ہماری یا میڈیا سینسرشپ کی بات کی گئی. دیکھیے جنگ نے جو سب سے برا ایک کولیٹرل ڈیمیج ان سینس ہمارا ہوا نظریاتی طور پر یا پولیٹیکل لیول کے اوپر ہم دیکھیں, وہ یہ ہے کہ جنگ نے ڈی ہیومنائز کر دیا. ملٹرائزیشن کے ذریعے پشتونوں کو اور باقی اقوام کو بھی, چاہے وہ بلوچ ہیں یا ہم پشتون ہیں, ہمیں ڈی ہیومنائز کر دیا گیا ہے, ہمیں انویزیبل کر دیا ہے. ہمارے ساتھ ہونے والا ظلم, ہمارے ساتھ ہونے والی چیزیں نظر نہیں آتی میڈیا کے اوپر. ہم فخر سے پاکستانی ادارے فخر سے بولتے ہیں کہ جی ہم نے 70,000 لوگوں کی قربانی دی ہے دہشت گردی میں, لیکن کسی نے یہ پوچھا کہ جو 70,000 لوگ دہشت گردی میں مرے ہیں اس میں سے 90% تو کم از کم پشتون ہیں جو مرے ہیں, اور ان میں سے زیادہ تر جو لوگ مرے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں مرے ہیں, یا پھر ملٹری آپریشنز میں بھی جو لوگ مرے ہیں, تو کیا کتنے دہشت گرد تھے؟ کیا آج تک
محسن داوڑ نے یہ سوال اٹھایا ہے اور علی وزیر نے پارلیمنٹ کے کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو دہشت گردی میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے, ہمیں ان دہشت گردوں کے نام تو دو. آج تک ہم نے یہ نہیں سنا, یہ نہیں دیکھا کہ جی یہ لسٹ ہے دہشت گردوں کی, ان دہشت گردوں کو ہم نے دہشت گردی کے اندر مارا ہے. مطلب آپ جو ہے آپ ملٹری آپریشن میں آپ کرتے ہیں, آپ لوگوں کی معیشت تباہ کرتے ہیں, آپ ان کے گاؤں تباہ کرتے ہیں, آپ نے ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. آپ نے پھر ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر کتنے بلین پیسے لیے جو کہ ہم نہیں دیکھتے کہ وہاں پر لگے ہوں. ایف سی آر ختم کر دیا گیا ہے, لیکن آج تک وہاں جو حکومت ہے جسے سویلین حکومت کہتے ہیں یا سویلین اداروں کی, وہ ہم نہیں دیکھتے. آج بھی پولیسنگ فوج کے پاس ہے, فاٹا کے اندر آج بھی پولیس فوج کے پاس ہے, تو وہ ڈی ہیومنائز کر دیا گیا ہے. وہ ہماری اگر جس طرح کے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت کو رکشے سے اتارا گیا اور طالبان نے اس کو بیچ بازار میں قتل کر دیا. اگر اس طرح کا حادثہ لاہور میں ہوا ہوتا, اسلام آباد میں ہوا ہوتا, کراچی میں ہوا ہوتا, تو مطلب آسمان نہ ٹوٹ پڑتا کہ ملک گیر احتجاج نہ ہوتے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو ہمارے ساتھ ظلم کی اتنے انتہا بھی کر دی گئی ہے اور ہم اتنے ڈی ہیومنائز کر دیے گئے ہیں کہ ہمارے خلاف ظلم زیادتی نارملائز ہو چکی ہے. اس کو کوئی اب نارمل بات سمجھتا ہی نہیں ہے, اس کو کوئی آواز اٹھانے کے احتجاج کے قابل سمجھتا ہی نہیں ہے. ہمارے اوپر ہی ظلم ہوتا ہے اور ہم ہی احتجاج کرتے ہیں. چاہے وہ یہ ورلڈ وائڈ پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں تو وہ پشتون ہی ہیں جو ورلڈ وائڈ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا. اس میں ویسٹ کا کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ امریکہ میں کوئی ابھی چینج آف ایڈمنسٹریشن بھی ہونے والی ہے, تو دیکھ رہی ہیں کیونکہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس میں امریکہ بھی تو پارٹنر تھا. امریکہ میں کوئی ریئلائزیشن ہوئی ہے, مطلب کافی زیادہ حد تک تو انہوں نے اپنی ملٹری ایڈ وغیرہ تو کم کر دی ہے, اور اس میں کافی ریویوز آئے ہیں, سویلین ایڈ کی طرف زیادہ وہ گئے ہیں, لیکن پھر بھی ملٹری ٹو ملٹری کنیکشنز تو رہتے ہیں یہ ویسٹرن پاورز کے پاکستان کے ساتھ. دیکھیں تہاں اگر تبدیلی آئی ہے, اگر تبدیلی کوئی آئی ہوتی ویسٹ میں تو وہ طالبان کو اتنی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی دیتے. جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر اپنی گیم, ان کی جو اپنی گیم کے اندر تبدیلی آئی ہے اور ان کو دوبارہ سے جو مغربی طاقتیں جن کو آپ کوٹ اینڈ کوٹ کہہ رہے ہیں, تو مغربی طاقتوں کو دوبارہ طالبان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اب وہ انہی دہشت گرد تنظیموں کو کسی اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور وہ طالبان جنہوں نے افغانستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, پھر طالبان کو ختم کرنے کے نام پر جو آپریشن ہوئے اس نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. لیکن آج وہی طالبان جو ہیں تو وہ دوبارہ پولیٹیکل ایکٹرز کے طور پر ہیں. امریکہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے سے پہلے, وہاں کے صدر اشرف غنی کو آن بورڈ لینے سے پہلے, افغانستان کو ایز اے ریاست آن بورڈ لینے سے پہلے طالبان کو آن بورڈ لیتا ہے. پہلے طالبان کے ساتھ پیس ڈیل سائن کی جاتی ہے, ان کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی دی جاتی ہے. پاکستان جو ہمسائے ملک ہے وہ بھی جو ہے تو اس سے پہلے کیا نام تھا عبداللہ ان کا, وہ طالب جس کو ووٹ نہیں ملے الیکشن کے لیے کھڑا ہوا تھا, انہوں نے اس کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا. اور ہاں وہ, اور اس کے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملا برادر جو ہے تو ملا برادر کو لایا گیا, ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا. تو ہمسایہ ممالک مطلب پاکستان بھی طالبان کو, وہ تو ہمارے خیر ہمیں پتہ ہے کہ کیا تعلق ہے پاکستان اور طالبان کو, ان کی پراکسیز ہیں. لیکن ویسٹ کی پالیسیاں اس وقت انٹائی پشتون مجھے نظر آ رہی ہیں, مجھے انٹائی افغانستان نظر آ رہی ہیں, اور انہوں نے جو طالبان کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی دی ہے اس کا ہم نے سب سے زیادہ نقصان بھگتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ جو پیریفریز ہیں, پشتونوں کے علاقے ہیں, وہاں پر دوبارہ طالبانوں کی ری آرگنائزیشن کرنے دی جا رہی ہے, ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے کہ وہ ری آرگنائز کریں. اور ری آرگنائز کے ساتھ جو فریکشنز بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے طالبان گروپوں کے, وہ دوبارہ آ کر الائنس بنا رہے ہیں, وہ مل رہے ہیں, ایک بڑے امبریلا کے اندر آ رہے ہیں. دوسرا جو ہے تو ان کو وہ دوبارہ فنڈ ریزنگ بہت کر رہے ہیں, لوگوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے. ہم نے ٹارگٹ کلنگ میں انکریز دیکھا ہے, ہم لوگوں نے بھتہ خوری میں بہت زیادہ دیکھا ہے. ہمیں کچھ دن پہلے پی ٹی ایم کے ایکٹیوسٹ بتا رہے تھے جو انگور اڈا وزیرستان سے, کہ کس طرح سے جو چیک پوسٹ ہے وہاں پر, جو وہ چیک پوسٹ جو ٹریڈ کے حوالے سے اہم ہے, جہاں سے ٹرک گزر کے جاتے ہیں ٹریڈ کے لیے, وہاں آپ کو پرمٹ لینا پڑتا ہے. لوگوں جو ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کو پرمٹ لینا پڑتا ہے, اور وہ پرمٹ آپ کو 20-25 لاکھ روپے پہ طالبان گروپ سے ملتا ہے. آپ طالبانوں کو 20-25 لاکھ دیتے ہیں, آپ کو پرمٹ ملتا ہے, آپ اس چیک پوسٹ سے گزر سکتے ہیں, آپ کا ٹرک تب گزر سکتا ہے. اور اس جو طالبان کو 20-25 لاکھ روپے پر پرمٹ آپ کو دیتے ہیں, اس میں سے وہ فوج کو بھی اپنا حصہ دیتے ہیں وہاں پر. تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر کہ طالبانوں کی ری آرگنائزیشن, ان کی فنڈ ریزنگ میں اور ان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ہمارے خلاف
اضافہ ہوا ہے. تو مغرب کو اپنی پالیسیاں بدلنی ہوں گی, اور جو طالبان کو ہر 2 دہائیوں بعد ان کو یاد آ جاتا ہے پولیٹیکل لیجیٹمیسی دینا اور ان کو ایز اے پولیٹیکل ایکٹرز دینا, دیکھنا یہ بند کرنا ہوگا. طالبان پولیٹیکل ایکٹرز نہیں ہوتے, دہشت گرد پولیٹیکل ایکٹرز نہیں ہوتے, اور آپ ان کو دنیا کے سامنے ایز اے پولیٹیکل ایکٹرز نہ پیش کریں. بالکل بالکل. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 1980s میں بھی یہی ہوا کہ ان کو پہلے استعمال کیا گیا اور اس کے بعد پھر پاکستان ان کو کنٹینیو رکھا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ مطلب 9/11 ہوا جس میں القاعدہ انوالو تھی اور افغان طالبان اس کی پشپنائی کرتے تھے, اور وہی دوبارہ سے یہ دہشت گردی کی ایک دوبارہ سے ان کو جو ایسے گروپس ہیں ان کو پھر دوبارہ سے لیجیٹمیسی دی جا رہی ہے, اور ویسٹ میں بھی یہ لیجیٹمیسی دی جا رہی ہے. میرا بس آخری سوال ہے عبداللہ صاحب آپ سے, اور اس کے بعد ہم یہ ریپ اپ کریں گے کانورسیشن آج. ابھی آئندہ کے لیے کیا لائے عمل ہے آپ لوگوں کا؟ پی ٹی ایم نے کیا اور پروٹیسٹ کال آؤٹ کی ہیں؟ ہمارے پاس کچھ اراؤنڈ اباؤٹ 500-550 کے قریب لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ پی ٹی ایم اب اگلے آنے والے دنوں میں کس طریقے سے رسپونڈ کرے گی. آج تو پروٹیسٹ ہوئی ہیں, لیکن آگے کا کیا پلان ہے, اور علی وزیر کو ہم اپنے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ کب دیکھ سکیں گے؟ آپ کا مائک میوٹ ہے, اگر آپ مائک ان میوٹ کر لیجئے پلیز. میں نہیں کر سکتا. ہم نے کل میٹنگ کی ہے, اور کل میٹنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو ہم نے لیگل ٹیم تیار کی ہے کہ لیگلی جو کام ہے لیگلی ہم عدالت سے یا جو بھی لیگل کام ہے اس کے لیے ایک ٹیم بنائی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے 20 تاریخ کو یعنی کل نہیں پرسوں ہماری بنو میں ایک جانی خیل امن کانفرنس رکھی تھی. اس کو بھی جانی خیل امن کانفرنس کے ساتھ ساتھ ہم نے علی وزیر کی رہائی کے لیے وہاں پہ ایک احتجاجی جلسے کی شکل دے دی کہ ہم یہ احتجاجی جلسہ کریں گے اور علی وزیر کی رہائی کا مطالبہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 27 تاریخ کو خیبر ایجنسی میں ایک جلسہ رکھا تھا, اس کو بھی ہم نے علی وزیر کے نام پہ کر دیا کہ علی وزیر کی رہائی کے لیے ہم احتجاجی جلسہ کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ احتجاج ہے اور یہ جلسے صرف علی وزیر کے لیے نہیں, ہم ہمارے ایک بہت ہی جو نڈر اور بہادر بھائی حنیف پشتین جو بنو جیل میں ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو رہا کیا جائے. فیک ایف آئی آر میں اس کو اس پہ قتل کرنے کی پروگرام تھی اور وہ قتل سے نکل کے پھر جیل میں ڈال دیا. اور اس کے ساتھ اویس عبدال ہے وہ چمن میں جیل میں ہے, اعجاز پشتین ہے وہ اسلام آباد میں آگ پہ انٹیلیجنس اداروں نے اغوا کیا اسلام آباد سے. تو ہم تمام اپنے دوستوں کو اکٹھے نہیں اکیلے نہیں چھوڑیں گے اور ہم تمام کی رہائی کا مطالبہ کریں گے. اور ہماری اگلی جو 27 تاریخ کے بعد ہم نیکسٹ فیز جو ہے, یہ فرسٹ فیز ہے 27 تاریخ تک, نیکسٹ فیز ہم 27 تاریخ کو میٹنگ کر کے نیکسٹ فیز بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عبداللہ ہمیں آج جوائن کرنے کا, اور آپ کو بھی ہمیں جوائن کرنے کا. ہمارا جو تھا وہ یہی تھا کہ جو ہم ایک تو پشتون تحفظ موومنٹ کی جو ہیش ٹیگ ہے پی ٹی ایم ورلڈ وائڈ پروٹیسٹ کے نام سے چل رہا ہے, اس کے حوالے سے ہم نے بھی اس کو شیئر کیا, اس ویڈیو کو بھی شیئر کیا, اور اسی پہ اس ہیش ٹیگ کو استعمال کیا تاکہ مختلف لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے. اور جس طریقے سے عبداللہ نے بتایا کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں کافی سارے جلوس ہیں جن کو اب ایک احتجاج کی طور پہ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور ساتھ میں یہ بات ڈیفینیٹلی اور ضروری ہے, اور یہ اس کی یاد دہانی سے کرانا ضروری ہے کہ یہ صرف علی وزیر کے حوالے سے نہیں. علی وزیر کو تو ابھی 2 دن پہلے یہ اریسٹ کیا گیا ہے, اور وہ پہلے بھی اریسٹ ہوئے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ کے کافی کارکن, کافی لوگ جو ہے, لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں یا کچھ ان میں سے اٹھائے گئے ہیں. پشتون کافی سارے جو ہے جو مسنگ پرسنز میں آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ بھی اسی طریقے سے مسنگ پرسنز میں پہلے آتے تھے, سندھی قوموں کے لوگ جو ہیں وہ بھی, سندھ الائنس کی بھی بات ہوئی پہلے. تو یہ جو ہماری صرف امید یہی ہے کہ یہ جو موومنٹس ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور سویلین جو سپریمیسی ہے اور جو سویلین بالادستی ہے اس کو قائم کریں. اور پاکستان میں جو اپریسو فورسز ہیں, خاص طور پہ جو پاکستان فوج ہے, اس کو اپنی اس ایکٹیویزم کے تھرو اور اپنی اس موومنٹ کے تھرو ہم ڈیفیٹ دے سکیں. بہت شکریہ سب کا جوائن کرنے کا, اور ہم رابطے میں رہیں گے. تھینک یو اگین. خدا حافظ.